آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی توحید کو جتنا آپ اونچائی پہ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی توحید سے بڑی دنیا میں کوئی اللہ کی کبریائی سے بڑی چیز نہیں ہے. اس لیے آپ اللہ کی توحید کو ذہن میں رکھ کے اس کی وسعتوں کو اور اس کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جس کے صدقے میں کائنات بنی اس رسول کی رسالت کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نعرہ لگائیں، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آئیے کلمہ مکمل کرتے ہیں. جس کی ولایت کے صدقے میں کائنات بنی، غدیر کے میدان میں موسیٰ کے پاؤں پہ بیعت کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کرے اور نعرہ لگائے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ خدا کا گھر، یہ تلاوت کلام پاک، یہ جشن مدحت اہل بیت، یہ انجمن پیغام حسینی. رسول اسلام نے کہا تھا، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت. دیکھیں کیا کہا، ثقلین. جیسے عربی میں دو لفظ آتے ہیں، مغربین، مشرقین، امامین، کریمین، حسنین، اسی طریقے سے آیا ہے ثقلین، یعنی قرآن اور اہل بیت دو ثقلین ہیں. دونوں کا مزاج کیا ہے؟ آپ دیکھیے، مغرب الگ پڑھیں، عشاء الگ پڑھیں، الگ الگ پڑھیں تو مغربین نہیں کہیں گے، ملا کے پڑھیں تو مغربین کہیں گے. ظہر اثر ملا کے پڑھیں، بلا فاصلے کے پڑھیں تو ظہرین کہیں گے. اس کا مطلب جب دو لفظ ایک ساتھ جمع ہو کے تثنیے کے صیغے میں آتے ہیں تو فاصلے نہیں ہوتے، بلا فصل ہوتا ہے. مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھے تو مغربین، ظہر کے فوراً بعد اثر پڑھے تو ظہرین، قرآن کے فوراً ساتھ میں بلا فصل اہل بیت ہو تو ثقلین. جشن مدحت اہل بیت ہے. جملہ اور واضح کر دوں، دونوں کی نفسیات یہ ہے کہ دونوں کو جب ساتھ میں رکھیں گے تو مزاج ایک ہوگا. مغربین اس لیے کہتے ہیں کہ مغرب بھی بلند آواز میں پڑھی جاتی ہے، عشاء بھی بلند آواز میں پڑھی جاتی ہے. ظہرین کا امتزاج یہ ہے کہ ظہر بھی ہلکی آواز میں پڑھی جائے، آواز سنائی نہ دے، اور عصر بھی اسماتی آواز میں پڑھی جائے. بالکل مزاج ایک ہوتا ہے. بس اسی طریقے سے جو مزاج قرآن کا، وہی مزاج اہل بیت کا. اب آئیے میں یہیں سے عرض کر دوں، اہل بیت طہارتوں کا سمندر، اہل بیت کے دشمن نجاستوں کے کتے. کتے سمندروں سے نہیں پاک ہوتے، مگر ایک کتا پاک ہو گیا، جنت میں بھی پہنچ گیا. قرآن میں سورہ بھی آ گیا، اصحاب کہف کا کتا پہلے جنت میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کتا کیوں نجس ہے؟ کتا باہر سے نہیں نجس ہے، اندر سے نجس ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے بمبئی والوں، بمبئی کی بھاشا میں بات کر رہا ہوں. کتا باہر سے نہیں نجس ہے، اندر سے نجس ہے. کتا طبیعتاً نجس ہے. کیا جملہ چھیڑ دیا آپ نے، لیتے جائیے اب یہ بھی. کتا طبیعتاً نجس ہے. اس کی خرابی کیا ہے؟ کتے کی خرابی یہ ہے کہ یا ڈرتا ہے یا ڈراتا ہے. ڈرتا ہے تو روتا ہے، ڈراتا ہے تو بھونکتا ہے. اچھا ہے. اور اگر وہ اپنی یہی عادت درست کر لے تو اصحاب کہف میں پیغمبر کی بزم کے باہر محافظ بن کے بیٹھ جاتا ہے. اگر بزم نبوت کے آداب سیکھ لے تو کتا بھی پاک ہو جاتا ہے. قرآن کر رہا ہے علماء کرام. بس یہ ہے بات. اب آپ سمجھیں، کچھ نہ سمجھے خدا کرے سمجھے، خدا کرے کوئی. اور بات سمجھانے کی نہیں، سمجھ جانے کی ہے. تو حضرات آئیے اب آپ کو بتاؤں یزید کیسا کتا ہے. کانگریس کی اس وقت بڑی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے اور اہل بیت کی سائے میں بیٹھی ہوئی ہے. چونکہ سیاست بھی جانتی ہے نا کہ سیاست جب لڑکھڑائے تو اہل بیت کے پاس آ جانا چاہیے. سلامت رہیے، سلامت رہیے. سیاست جب لڑکھڑائے نا تو اہل بیت کے دامن میں آ کے اس کو
اس سے چھاؤں لینا چاہیے اور اہل بیت سے بھیک مانگنی چاہیے، یہ سب جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، کانگریس نے تو اہل بیت سے سب کچھ لیا ہے، اپنا نشان تک لیا۔ پرسوں انڈین اسلامک کلچرل سینٹر میں یوم حسین تھا اور آپ کی پارٹی کی چیف منسٹر شیلا دیکشت نے بس ایک جملہ کہا، آپ ہی کے مزاج کی طرح سے۔ انہوں نے کہا 1 گھنٹہ میں بھاشن نہیں دوں گی، ایک جملہ بس، ایک جملے میں بات کہہ گئی۔ قسم خدا کی سنیے وہ جملہ کانگریس کا ہے، کانگریس کا منسٹر کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد وہ جانے اور آپ جانے، شیلا دیکشت جانے۔ شیلا دیکشت نے کیا کہا؟ حسین مانوتا کا محافظ، یہی جملے ہیں۔ نفیسہ موجود تھے پرسوں دہلی میں، راجدھانی میں، اسٹیٹ گورنمنٹ آف دہلی کی چیف منسٹر شیلا دیکشت کا جملہ، آئیے کانگریس کا نمائندہ موجود ہے، جملہ آپ تک پہنچا دوں۔ حسین مانوتا کے محافظ، حسین انسانیت کے پاسبان، حسین جملہ ان کا، حسین ایسا مہاپروش جو کسی دھرم کی بیڑیوں میں باندھا نہیں جا سکتا۔ حسینیت نے کسی ایک مذہب کو نہیں بچایا، حسین نے پوری انسانیت کو بچایا۔ پلٹ کے ایک جملہ اور کہا، یزید کون ہے؟ جملہ کہہ دے رہا ہوں، خدا کرے آپ جلدی سے سمجھ جائیں اور نہ سمجھے تو دیر تک نہ سمجھے۔ کہا حسین کون؟ جس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ یزید کون؟ معاف کیجیے گا، یزید اکیلی کوئی چیز کا نام نہیں ہے۔ تنہا یزید کو نفی بیعت کی آرزو نسلوں کا خواب تھا جو پریشان ہو گیا۔ یزید اکیلے نہیں ہوتا، فرعون اکیلے نہیں بنتا۔ اگر قوم کے بزدلوں کی بزدلی سجدوں کی طرح فرعون کے قدموں میں بچھ نہ جائے تو وہ خدا بننے کا دعویٰ نہ کرے۔ ایسے ہی قومیں فتویٰ دینے والے یزید کو یزید بناتے ہیں۔ میں اپنا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، میڈیا کی آواز ہے، چیک کر لیجیے آپ پرسوں کی تقریر شیلا دیکشت کی جملہ سنیے گا۔ حسین جملہ کہہ رہا ہوں، کیسے آپ سنبھالتے ہیں، کیسے یاد رکھتے ہیں، یہ آپ کا فریضہ۔ حسین جس نے انسانیت کو بچایا اسے حسین کہتے ہیں۔ یزید کو ایک جملے میں کہا، ایک خاندانی آتنکواد۔ جملہ ایسے کہیے، برا جو ہو تو برا اس کو 4 سو کہنا، یزید نام جو لینا تو آنکھ تھو کہنا۔ برا جو ہو تو برا اس کو 4 سو کہنا، یزید نام جو لینا تو آنکھ تھو کہنا۔ برا جو ہو تو برا اس کو 4 سو کہنا۔ یہ کیمرے بتائیں، یہ مصرے میں نے کبھی نہیں پڑھے تھے، آج یہ صرف بمبئی کی برکت ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ برا جو ہو تو برا اس کو 4 سو کہنا، یزید نام جو لینا تو تو کہنا۔ آج حضرات، میں نے بات کانگریس کا جو نظریہ ہے، جو وچار دھارا ہے، اس کے حوالے سے بات کی۔ میں آپ کو بتاؤں کانگریس کے پہلے پرائم منسٹر کا جملہ، پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس لوگ گئے، عاشور کی چھٹی کیوں دے رہے ہیں؟ حسین کو پتہ نہیں کتنے مٹھی بھر مسلمان مانتے بھی ہیں نہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا یہ عاشور کی چھٹی مسلمانوں کے نام پہ نہیں دے رہے ہیں، امام حسین کو اس وشواس کے نام دے رہے ہیں جو انہوں نے بھارت سے قائم کیا تھا۔ چندن سانیال، یہ ایودھیا کا پرتھوی راج چوہان، میں چاہوں گا ہمارے کیبنٹ منسٹر جناب محمد عارف نسیم خان صاحب تشریف لے آئیں، تقریر کریں اپنی، اور ہمارے چندن صاحب کو ان کا میمنٹو بھی آپ دیں۔
السلام السلام علیکم۔ آج یہاں پر موجود جنہوں نے بہت ہی بہترین اور صاف انداز میں اہل بیت کے معنی کیا ہے اپنی 10-12 منٹوں کی تقریر کے ذریعے بتانے کی کوشش کی، ایسے حضرت مولانا علی اصغر حیدری صاحب، جن کا نظامت میں پورے ملک میں جن کی توتی بولتی، ایسے جلال پور کے رہنے والے ہمارے پڑوس کے ڈاکٹر عباس نیر صاحب، اس مسجد کے خطیب و امام مولانا قیوم صاحب، عباس بھائی اور سبھی جتنے بھی بریلی سے اور میرٹھ سے الگ الگ علاقوں سے چل کے آئے ہوئے سبھی شعراء اکرام، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے تمام بزرگ، نوجوان ساتھی، سب سے پہلے میں پچھلے 5 سال سے مدعی اہل بیت کے موقع پر جو پروگرام کا انعقاد کرتے آ رہے ہیں، آرزو رضوی، شفیق بھائی، عظیم بھائی اور سبھی نوجوان ساتھیوں کا، ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5 سال پہلے آپ لوگوں کی کی گئی یہ شروعات ہر سال و سال مدعی اہل بیت کے جشن میں 4 چاند لگانے کا کام کرتے جا رہی ہے۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ نیر صاحب نے کانگریسی نیتاؤں کے خیالاتوں کا اظہار، شیلا دکشت کی باتیں کی، بہت سارے لوگوں کی باتیں انہوں نے بتائیں کہ ان کے جذبات کیا ہیں۔ تو جب کانگریسی لیڈروں کے خیال ایسے ہیں تو آپ کے خیال کیوں ہیں ویسے؟ وہاں آپ کے خیال بھی بدل جانے چاہیے۔ نہیں ٹھیک ہے، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، ورنہ یوں بے وفا نہیں ہوتے، مجبوری ہوگی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی۔ چلیے اب یوپی کا دورہ کریے گا انشاءاللہ۔ بہرحال بار بار مجھے وزیر کہہ کے یہاں پہ بلایا گیا، مہمان کہہ کے بلایا گیا۔ خدا قسم میں وزیر کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ کے اس گھر کا ایک فرد کی حیثیت سے میں یہاں پر آیا ہوں۔ پچھلی بار بھی، اس بار بھی، پرسوں ہی مجھے عباس بھائی اور آرزو نے آ کے بتایا کہ بھائی وہ جلسہ بروز شنیچر رات کو ہے، جبکہ میرا پروگرام پہلے سے 10 دن پہلے سے کولہاپور کا دورہ طے تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کولہاپور سے لوٹ کے آنے کے بعد چاہے جب آؤں گا، لیکن چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے آؤں، لیکن آؤں گا ضرور۔ سویرے سے کئی پروگرام تھے کولہاپور میں، سب دورے کرنے کے بعد جیسے ہی اترا میں ایئرپورٹ سے سیدھے یہیں آیا، آپ سب کے پہلے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مہمان نہیں ہوں، میزبان ہوں۔ میں نے واضح کر دیا کہ میں مہمان نہیں ہوں، میزبان ہوں۔ بہت ساری باتیں یہاں پر ہمارے علماء اکرام نے، شعراء اکرام نے، کسی نے اپنی تقریر کے ذریعے، کسی نے اپنی نعت کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے اہل بیت کے بارے میں اپنے خیالوں کا اظہار لوگوں نے کیا۔ بہت پرانا شعر ہے، دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب،
ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملا. اور آج میں نے ایک بات پہلے بھی کہی تھی، ہم اللہ پر ہمارا ایمان ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخر زماں ہیں، نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہمارا ایمان. اور اہل بیت ہی اسلام کی رسی ہے. اگر ہم اہل بیت کو نہیں مانتے تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. اہل بیت کو ماننے پر کوئی بحث ہونی ہی نہیں چاہیے، بلکہ ماننے کے طریقوں میں اور اضافہ ہونا چاہیے. ہمارے علماء اکرام تقریروں میں فرماتے ہیں، اللہ نے فرما دیا ہے اے نبی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. تو جو نبی کا نہیں، اہل بیت کا نہیں، میرا یہ ذہن چلتا ہے وہ اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کوئی مفتی یا عالم نہیں ہوں، لیکن ایک ذہنی سوچ اور فکر یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جب ہم رسول کو نہیں مانیں گے، رسول کے آل کو نہیں مانیں گے، اہل بیت کو نہیں مانیں گے، ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس پہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ رائے ہو سکتی ہے. لیکن ہماری چیزیں جو ہمیں ماننا چاہیے وہ ماننا چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ماننے کے انداز کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس کو اور مضبوطی سے ہمیں ماننا چاہیے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. آج سیاست کی بہت ساری یہاں پر باتیں ہوئی ہیں، بھگوا بریگیڈ کی باتیں ہوئی ہیں، تمام ساری چیزیں ہیں، حالات حاضرہ آپ سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں. ملک کے حالات، ریاست کے حالات. آج بھی 2 لوگ پہنچ گئے ایودھیا، پھر وہی پرانا 92 کے پہلے کا نعرہ، اس کی شروعات، بھگوا بریگیڈ پھر سے کھڑی. لیکن ایسے لوگوں سے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقابلہ کرنا ضروری ہے. وہ اس ملک کی قومی یکجہتی کے لیے ضروری ہے، اس ملک کو بچائے رکھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے. اسے آنے والے دنوں میں مضبوطی سے مقابلہ کرنے کا کام ہمیں اور آپ کو سب کو کرنا ہے. ریاست میں نمائندگی، مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہمارے سبھی مسئلے مسائل مضبوطی کے ساتھ حل ہوں. ہماری شیعہ قبرستانوں کے مسئلے تھے، ابھی تک 3 قبرستان پاس کرانے میں پورے ممبئی میں ہم لوگ کامیاب ہوئے. ورسووا میں نئی قبرستان شروع کرا دی گئی. پچھلے دنوں ملون میں قبرستان کا افتتاح ہوا، ہم لوگ وہاں گئے تھے، وہاں کی قبرستان شروع کرانے میں کامیاب ہوئے. مومرا میں نئی قبرستان پاس کرنے کا فیصلہ 2 مہینے پہلے ہی ہم نے اپنے منترالیہ میں میٹنگ لگا کر اس کا فیصلہ کروایا. وسئی ودار کا معاملہ چل رہا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد فیصلے ہو جائیں گے. ہمارے بنیادی جو مسائل ہیں اسے بھی ہمیں حل کرنے کی جستجو میں لگے رہنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے. اس کی کوشش ہمیشہ سے ہماری رہی ہے. چاہے ایسے قانون جو قانون ہماری آزادی کو روکے، ہمارے دینی فریضے کو انجام دینے میں اڑچن پیدا کرے، اس کو روکنے کی بات ہو، چاہے اور بھی ہمارے جو مسائل ہیں ان کو دور کرنے کی بات ہو، یا اس ریاست کے مسلمانوں کے، اس ریاست کی اقلیت کی اس سرکار میں ترجمانی کرنے کا معاملہ ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ مستعدی کے ساتھ ہم لوگ کئی سالوں سے ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی نمائندگی کرنے میں، آپ کی صحیح ترجمانی کرنے میں کہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں
انہی چند الفاظوں کے ساتھ آپ سب کو آج کے اس مبارک موقع پر اور ان سبھی حضرات کو جنہوں نے پچھلے 5 سالوں سے مسلسل یہ پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں، ان سبھی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ میں کہاں رکتا ہوں، عرش و فرش کی آواز سے۔ ایک مومنٹو، ہمارے شرن صاحب ابھی آئے ہیں، آپ منتری جی کو دے دیجیے اپنے ہاتھ سے۔ اور بہت قیمتی وقت دیا آپ نے اور ہم شکر گزار ہیں، اور جب بھی آپ کو آواز ہوگی ہماری یہ جنتا آپ کے ساتھ میں ہے، اور میں کسی دل کا نہیں ہوں، وہاں یو پی میں بھی چونکہ گورنمنٹ میں ہوں اس لیے کوئی بھی چیف منسٹر بلاتا ہے میں چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ حسین جو ہے وہ دل نہیں چاہتا، یہ دل وہ دل، یہ سب دل ہو جاتے ہیں، حسین تو دل چاہتے ہیں۔ آئیے، ہم اپنے منسٹر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، اور جو حضرات اب بعد میں جگہ نہیں مل پائے گی اس لیے موقع ہے جلدی جلدی آ جائیں، اور میں بغیر کسی تمہید کے آگے جشن شروع کر دوں۔